ایک دو دن پہلے بھی آپ سے بات کرنا چاہتی تھی اور پر بدقسمتی سے جیسا کہ آپ نے خود دیکھا کہ ڈیٹین کیا گیا مجھے، کیونکہ میں کہیں یہاں پلوامہ جانا چاہتی تھی. اور سب سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ ڈیٹین کرنے کے بعد جو الیکشن کمیشن ہے یہاں اور جو اس سے بھی بڑے یہاں جو عہدیدار بیٹھے ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہم نے کسی کو ڈیٹین نہیں کیا. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جموں کشمیر میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، کہ واٹ از فکشن اینڈ واٹ از دا ریئلٹی. فکشن کو ریئلٹی کی طرح پیش کیا جاتا ہے اور جو ریئلٹی ہے وہ کسی کو دکھائی نہیں جاتی ہے. تو میرا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ جب سے ہم نے ڈی ڈی سی الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کا فیصلہ کیا، تب سے جو پہلے یہاں جموں کشمیر میں پچھلے 1-1.5 سال سے جو زیادتیاں ہو رہی تھی، ریپریشن ہو رہا تھا، اس کو اور بھی زیادہ بڑھایا گیا، اس کی ایک ڈگری اور اس کو اوپر لیا گیا. آپ کو میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جیسے ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں، جو پی ایچ ڈی کے کینڈیڈیٹس ہیں، ان کو باہر نہیں جانے دیتے ہیں، ان کو کہیں بند رکھا ہوا ہے، جو گھروں میں ان کو کیمپین کے لیے جانے نہیں دیتے. مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ یہ کیسا الیکشن ہے جس میں آپ کینڈیڈیٹ کو ہی کنویسنگ کے لیے جانے نہیں دے رہے ہو. تو وہ کیسے لڑے گا، وہ کیا کرے گا؟ پوری جمہوریت کا انہوں نے مذاق بنا رکھا ہے. پورے ملک میں جو ہے اس وقت ایک اندھا قانون چل رہا ہے. کسی کو جو سب سے بڑا ہتھیار ہے ان کے پاس یو اے پی اے بن گیا ہے. جو مسلمان ہیں ان کو پاکستانی کہتے ہیں، جو سردار ہیں ان کو خالستانی کہتے ہیں، جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کو اربن نکسلز کہتے ہیں، جو سٹوڈنٹس ہیں چاہے وہ لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں، ان کو ٹکڑے گینگ کہہ کے اینٹی نیشنلز کہا جاتا ہے. جو عورتیں نکلتی ہیں کوئی پروٹیسٹ کرنے کے لیے تو ان کو بھی اینٹی نیشنل کہا جاتا ہے کہ بھائی ان کو پاکستان سے سندیشہ آیا ہوا ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ اگر سب لوگ اینٹی نیشنل ہیں، ٹیررسٹ ہیں، خالستانی ہیں، کشمیری ٹیررسٹ ہیں، مسلمان پاکستانی ہیں، سردار خالستانی ہیں، تو اس ملک میں ہندوستانی کون ہے؟ صرف بی جے پی، جو جب سے انہوں نے سرکار سنبھالی ہے اس ملک کے ٹکڑے کرنے کے بغیر کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. دے آر ڈیوائڈنگ دس کنٹری لائک اینی تھنگ. ایک دوسرے کے ساتھ لڑا رہے ہیں. کبھی لو جہاد ہوتا ہے، کبھی اربن نکسلز ہوتا ہے، کبھی ابھی ایک 80 سال کے آدمی کو بند رکھا ہے، اس کو ایک سپر اور سٹرا نہیں دے رہے ہیں. اور عجیب بات ہے کہ اتنا خطرناک بن گئے جس کے خلاف کوئی بھی ثبوت نہیں ہے اس کو یو اے پی میں بند کر دو. دیر از نو بیل، اونلی جیل. تو یہ کیسے چلے گا؟ ابھی اسی کو ہم سہ رہے تھے تو اوپر سے روشنی. کیا ہے روشنی؟ روشنی واز اے اسکیم، پر اس کو اسکیم بنا دیا. جو اصلی ان کا اسکیم ہے، جو الیکٹورل بانڈز کا ان کا اسکیم ہے، اس کو کھولے نا. اس میں تو سپریم کورٹ پچھلے 1.5 سال سے ہیئرنگ نہیں دے رہا ہے. روشنی میں اب تو اگر بڑے لوگ ہیں، اگر امیر لوگ ہیں، اگر انہوں نے کوئی غلط کیا ہے، پہلے تو مجھے لگتا ہے سب نے روشنی اسکیم جو ایک لا پاس ہوا تھا نیشنل کانفرنس کے ٹائم میں، جس کو آزاد صاحب کے ٹائم میں امپلیمنٹ کیا گیا، اٹ واز اے لا. ہماری اسمبلی نے وہ قانون بنایا تھا. اور اگر اس لا کے تحت کسی نے اپنی زمین جو ہے لیگلائز کی تو وہ اسکیم کہاں سے ہو گیا؟ اگر یہ امیر لوگ ان کے پاس سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہت زیادہ زمین لی ہے تو لیٹ دیم گو آفٹر دیٹ. یہ غریب لوگ ہیں جن کے پاس 5 مرلے زمین، 2 مرلے زمین، 4 مرلہ زمین، ان کے پیچھے کیوں جا رہے ہیں؟ ان کو کیوں نوٹس بھیج رہے ہیں کہ آپ گھر خالی کر دو؟ یہ میرے پاس ایک نوٹس ہے. اور اب تو بدقسمتی سے جو یہ خود نہیں کر پاتے ہیں، کورٹس کو سامنے کر دیتے ہیں. کیونکہ جب ایک غریب انسان کے اوپر یا کسی بھی انسان کے اوپر مصیبت آتی تھی تو وہ عدالت چلا جاتا تھا. اب تو عدالت کے ذریعے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اور انفارچونیٹلی جتنے بھی ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں جن کو یہاں جمہوریت کو بچانا چاہیے تھا، ڈیموکریسی کو بچانا چاہیے تھا، ہمارے رائٹس کو بچانا چاہیے تھا، وہ کانسٹیٹیوشن کی قسم تو کھاتے ہیں بٹ دے آر implementing BJP's agenda in total. They are in the forefront of attempting, implementing BJP's agenda. ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا کس کے پاس جائیں. ابھی ڈی ڈی سی کی شکایت ہمارے جو چیئر پرسن ہیں فاروق صاحب نے بھی لگائی، الیکشن کمشنر سے لگائی کہ بھی ہمارے، اور وہاں سے جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں بالکل آپ نے خود دیکھا مجھے نہیں جانے دیا. 2 دن مجھے روکتے رہے، تیسرے دن بھی کہا نہیں اب الیکشن ہے. ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں مجھے بہانہ کرنا پڑا تب جا کے میں زینب پورہ چلی گئی، تب اس کو 1 دن نکلنے دیا ہے. وہ کسی کینڈیڈیٹ کو ہی نکلنے نہیں دیتے گھر سے. تو یہ سلسلہ کیسے چلے گا؟ اور ہماری یہ بھی بدقسمتی ہے کہ اس وقت پورے ملک کی جو اپوزیشن ہے
وہ सहमी हुई है, वो बात नहीं कर पाते हैं, कुछ भी नहीं बोल पाते हैं. अभी बोला नहीं होता है तो उनको एंटी नेशनल कहा जाता है, उसके बाद NIA, उसके बाद CBI, उसके बाद ED, इनको सबको लगाया जाता है. और मेरे पीछे भी पिछले 2 साल से शायद ही कोई ऐसा मेरा बैंक अकाउंट हो जिसको उन्होंने ना देखा हो, कोई फाइल हो सेक्रेटरीट में जिसको उन्होंने नहीं खदेड़ा हो कि इसमें से कुछ कोई गलत काम किया हो, इसमें निकलेगा. जब वो नहीं निकला तो जो कहीं हमने कभी ट्रांजैक्शन किया है, हमने बिजवाड़ा में अपनी ज़मीन बेची है तो उनको छापा मारा. अगर हमने कभी किसी से लोन लिया है, प्राइवेट लोन लिया है, उनको छापा मारते हैं. और अभी तो इल्ज़ाम लगाया था कि हमारा श्रीनगर का ऑफिस मुफ्ती साहब ने अपने टाइम में रोशनी के अंदर ट्रांसफ़र किया और जम्मू का ऑफिस भी हमारा, जबकि आप सब लोग जानते हैं श्रीनगर का ऑफिस भी और जम्मू का ऑफिस भी. तो ये जो इस वक्त डेमोक्रेसी की जो खिल्ली उड़ाई जा रही है, ये तो मुझे लगता है बीजेपी यहाँ अपना एक इकोसिस्टम डेवलप करना चाहती है जिसमें देयर इज नो प्लेस फॉर रियल डेमोक्रेसी इन बीजेपीज इंडिया. दे वांट टू क्रिएट देयर ओन इकोसिस्टम. उनके अपने पपेट्स हैं, यहाँ बी टीम्स हैं जिनको वो इंस्टॉल करना चाहते हैं. और यही वजह है कि DDC के इलेक्शंस में ये इतनी जान मार रहे हैं, इतना. अगर हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते, they would have called us Pakistanis. But since we chose to be participate in these elections, अब हमारे लिए मुश्किलें खड़ी करते हैं रोज़ाना. हमारे लोगों को सिक्योरिटी नहीं है, और जो सिक्योरिटी के बगैर भी जाना चाहते हैं उनको भी घर से एक पुलिस वाला गेट के पे रखते हैं, बोलते हैं आप बाहर नहीं जा सकते हैं. तो दिस इज नॉट डन. ये कैसे चलेगा? क्या ये मुल्क जो है बीजेपी के एजेंडे पे चलेगा? तो मुझे लगता है कि बहुत ही अंधेर नगरी चौपट राज हो रहा है यहाँ पर. और आप बात मत करो 370 पे, बात मत करो. अरे आपके मिनिस्टर यहाँ आते हैं, 9 out of 10 टाइम्स वो 370 की बात करते हैं. और मुझे समझ नहीं आता, जब वो इतने कॉन्फिडेंट है कि 370 खत्म हो गया है, वो वापस नहीं आएगा, तो why do they get rattled when I talk about 370? Why do they get rattled so much? Why I am being told indirectly, directly इस पे बात मत करो? पहले भी बोलते थे, अब भी बोलते हैं कि आपके निकलने के बाद यहाँ जी लोगों ने बात करना शुरू कर दिया. आप प्रोवोक करती हो लोगों को बात करने के लिए. So the only thing they are trying to do is that they want to, want to get to me. कुछ मिल नहीं रहा है और मेरी पार्टी को बैन करना चाहते हैं, मुझे मेरे पीछे पड़ना चाहते हैं क्योंकि मैं एक आवाज़ उठाती हूँ. और मुझे बार बार कहा जाता है कि जब से आप छूट गई हैं तभी से बात होने लगी. तो मैं क्या करूँ? मेरा क्या कसूर है? तो मैंने इसलिए आप सब लोगों से आज बात करना चाहती थी मैं इस बारे में कि जो पिछले कई दिनों से आपने देखा म्यूनिसिपैलिटी का मेयर का इलेक्शन, कोड ऑफ कंडक्ट इज इन फोर्स, तो आप इलेक्शन कैसे कर सकते हैं? आई मीन अनफॉर्चुनेटली जो बड़ा इंस्टीट्यूशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विच इज सपोज्ड टू प्रोटेक्ट द डेमोक्रेसी इन दिस कंट्री, वो भी इस वक्त इनके हाँ में हाँ मिला रहे हैं. और आपने देखा होगा वहाँ जो लेडीज देयर क्लोथ्स वर टोर्न, और जो आदमी थे उनके साथ हाथापाई हुई, उनको असॉल्ट किया गया, उनको बिल्कुल जो है मिसहैंडल किया गया. तो मेरा आप सब से कहने का मकसद ये है, क्योंकि आप जो मैंने पहले भी कहा है कि आप बहुत मुश्किल हालात में यहाँ काम करो, और हमारे पास मीडिया का बहुत कम लोग ऐसे रहे हैं जो वाकई अपना काम करते हैं. बाकी तो वही गोदी गैंग बन गया है. अरे बाबा मेरा दफ्तर जम्मू में है, जाके देख लो, चेक कर लो, सरकारी बिल्डिंग में, फिर भी पता नहीं खसरा नंबर सो एंड सो, देखो महबूबा मुफ्ती, शी विल हैव टू अपोलोजाइज. तो 9 बजे का प्राइम टाइम तो वही बनता रहता है. तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इन बातों को मैंने जो आज कहा है कि यहाँ जो है DDC के नाम पे डेमोक्रेसी का कत्ल किया जा रहा है, और जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस कंट्री को चेक्स एंड बैलेंसेस के तरीके से काम करना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली दे हैव बीन कॉम्प्रोमाइज्ड. कोई बात नहीं करता है, अपोजिशन का कोई आदमी भी बात नहीं करता, क्योंकि उसको मालूम है कोई ना कोई ED, कोई ना कोई जो एक्टिविस्ट है वो भी बात नहीं करते हैं, क्योंकि UAPA रेडी है. आप कल को किसी को बोलेंगे कि भाई गांधी जी का जो है कत्ल वो गोडसे ने नहीं किया था, वो आपके दादा ने किया था, और उसको पीछे UAPA लगा देंगे तो कौन पूछेगा? बिकॉज देयर इज नो बेल फॉर 6 months. तो यही मुझे आपसे चंद बातें करनी थी. तो दैट्स ऑल. अगर आप कोई सवाल पूछ
میں وہی تو کہتی ہوں کہ یہاں تو بات کرنے والے ہو، مطلب جو وحید ہے ہی واز دا سب سے زیادہ آرڈنٹ ایڈوکیٹ آف ڈائلاگ، ریکنسیلیشن، ڈیموکریسی، اور ڈیموکریسی کی وجہ سے اس نے 14 مہینے بند ہونے کے باوجود اس نے فارم بھرا ڈی ڈی سی کا. آج فارم بھرتا ہے، نیکسٹ ڈے ہی گیٹس اے کال فرام NIA کہ آپ کو بلایا ہے. سو دس از واٹ از ہیپننگ. تو الیکشن از نو سولوشن ٹو اینی پرابلم. الیکشن کشمیر کی پرابلم کا کوئی سولوشن نہیں ہے، مگر آئی ایم ہیپی کہ لوگ یہ ایکسپریس کرتے ہیں کہ ہم ووٹ ڈالتے ہیں اس لیے کہ انڈیا پاکستان بات ہونی چاہیے. میں تو بار بار کہتی ہوں جتنی زمین ہماری چائنا نے لی ہے تو اس کے ساتھ تو ہم بات کر رہے ہیں. 9th 10th راؤنڈ ہمارا بات چیت کا ہوا، پر جو ہمارے بارڈرز پہ ہمارے لوگ مر رہے ہیں، دونوں طرف سے مر رہے ہیں، اس کے پاکستان سے بات کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ What is it about again about being, is it about being Muslim country؟ اس لیے بات نہیں کرنی ہے because everything is communal now. میں نے کہا نا کہ everything is communal. سردار is a خالستانی، مسلم is a پاکستانی، کشمیری is a terrorist. تو یہ تو سب ایسے ہی چل رہا ہے. دیکھیے پول پرسنٹیج اس سے پہلے بھی بہت زیادہ ہو گئے، بٹ دیٹ از نو سولوشن ٹو کشمیر پرابلم. کشمیر پرابلم از اسٹل دیئر ایز لانگ ایز ہمارے یہاں 9 لاکھ فوج ہے. ہندوستان کے کسی اسٹیٹ میں مجھے بتائیے اتنی فوج ہے، وہ بھی سویلین ایریاز میں، اتنے سیکورٹی فورسز ہیں، آپ کے اتنے چیک پوائنٹس ہیں. اگر سمسیا نہیں ہے، اگر 370 کو ختم کرنے کے بعد ساری سمسیاں ختم ہو گئی ہیں، پھر تو فوج کو یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا. دے شوڈ بی ایٹ دا بارڈرز. سو الیکشن میں کتنے لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، اٹ ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود کشمیر ایشو. کشمیر ایشو از دیئر، اٹس گوئنگ ٹو بی دیئر ایز لانگ ایز جو اس کا ریزولوشن نہیں ہوتا ہے، سولوشن نہیں ہوتا ہے. ڈائلاگ کے ذریعے جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ بات چیت ہو، پاکستان کے ساتھ بات چیت ہو. محبوبہ جی، آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ریجنل لائنز پہ جو روشنی کا ایپ ہے اس کے حوالے سے جو انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں وہ ریجنل لائن پہ ہو رہی ہیں؟ جموں میں جبکہ زیادہ لینڈ ہوا تھا، کشمیر میں کم ہوا تھا. بالکل کشمیریوں کو ڈیفیم کیا. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں جو لینڈ ہے وہ جموں میں زیادہ ہو گیا ہے، اور وہاں بھی آپ کو میں یہ بتا دوں کہ 1000 کنالز جو ہے وہ وہاں ٹرائبلز اور مسلمز کو گیا، مگر وہی جو ہے جو بٹنڈی ہے، سنجوا ہے، جو وہاں بھی جو مسلم ایریاز ہیں انہی کو وہاں نوٹسز دی جاتی ہیں کہ آپ بتاؤ کہ آپ کون ہو، کیا ہو، نام کیا ہے. اور کشمیر میں ایسا بنایا جاتا ہے جیسے کشمیر میں ہی ساری لینڈ. میں تو کہتی ہوں کہ اگر ان کے پاس ثبوت ہے میرے خلاف، کسی اور کے خلاف، کسی بھی کہ اس نے زمین جو ہے روشنی کے تحت ہڑپی ہے غلط طریقے سے، تو وہ ثابت کر کے اس کو جیل میں ڈال دیں. پر غریبوں کو کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ اینڈ وائی آر دے بینگ سلیکٹیو اباؤٹ اٹ؟ سلیکٹیو کیوں؟ ابھی میں گئی تھی لدروبی میں چلی گئی، وہاں ان بیچارے جو ہمارے ٹرائبلز ہیں ان کو نکال رہے ہیں. یہی حال راجوری میں، یہی پونچھ میں، یہی کٹھوا میں، جو بھی ٹرائبل ایریاز میں جو لوگ اتنے سالوں سے، سینکڑوں سالوں سے رہتے ہیں، ان کو کھدیڑ رہے ہیں. واٹ ڈو دے وانٹ؟ یہ سوچتے ہیں کہ ہم لوگوں کو روشنی میں تنگ کریں گے، ہم لوگوں کو ٹرائبلز کے اندر تنگ کریں گے، ہم لوگوں کو UAP کے اندر تنگ کریں گے، ہم لوگوں کو ED کے اندر تنگ کریں گے. لوگ بھول جائیں گے 370، لوگ بھول جائیں گے کشمیر ایشو. یہ ان کی غلط فہمی ہے. جب تک یہ کشمیر ایشو کو ریزالو نہیں کرتے، جب تک یہ 370 کو واپس نہیں کرتے، تب تک جموں کشمیر جو ہے ان کے لیے خواب بنا رہے گا. یہ تو آئیں گے، منسٹروں کے ٹولے آ جائیں گے یہاں اور یہ بھی بولیں گے جی ہم نے دفن کیا، مگر جب ہم بات کریں گے تو اس کے بعد وہ they will be rattled, they will be shocked یہ کیا ہو رہا ہے. Nobody is ready to forget کہ کشمیر is an issue and it needs to be resolved. نہیں، میں کہتی ہوں سارا جب سے DDC elections اناؤنس ہوئے اور اس کے بعد جب سے ہم نے پارٹیسپیشن کی بات کی، اس کے بعد تو یہاں سارا جو ہے پورا سپریشن ہے، ہر چیز کو سپریس کیا جاتا ہے. تو کوئی بات کرنے کی آزادی نہیں ہے. کوئی بات کرتا ہے تو اس کو اندر ڈال دیتے ہیں اور UAPA لگا دیتے ہیں. اس میں اگر آپ دیکھیں گے کہ ابھی جو آپ وہی تو آپ ہی کے ساتھ آتا جاتا رہتا ہے، آپ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں. اس نے خود کہا کچھ ہفتے پہلے ایک انٹرویو میں کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ مجھے کس دن دوبارہ بند کر دیں گے اگر میں بات، کیوں 370 پہ بات مت کرو، مسئلہ کشمیر پہ بات کرو. دیر از نو گریٹر اے پیس لونگ پرسن دین وحید. اور UAPA لگا دیا، کیا کر سکتے ہیں آپ؟ دس از ویری انفارچونیٹ وٹ از ہیپننگ ہیئر. Thank you so much.